جی دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے وضو کا سنت طریقہ، اور یہ طریقہ جو ہے یہ احناف کے طریقے کے مطابق بیان کیا جائے گا، یعنی اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وضو کا حنفی سنت طریقہ۔ تو محترم، سنت میں عظمت ہے اور سنت میں برکت ہے۔ جو کام بھی کیا جائے، جو جائز کام کیا جائے، اس کو کرتے وقت ذہن کے اندر رضائے الہی، رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہر کام میں سنت کو سامنے رکھنا چاہیے اور سنت کی عظمت دل میں رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال وضو شروع کرتے وقت سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے۔ یہ اس کو گٹ بھی بولتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو گٹے بھی بولتے ہیں، اور پاؤں والے جو ٹخنے ہوتے ہیں اس کو بھی گٹے بول دیتے ہیں، اور عام سادے الفاظ میں پنجابی یا سرائکی میں اس کو مرچے بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہاں تک پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، اور دھونے کے بعد پھر مسواک کرنی چاہیے، کیونکہ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اگر منہ کے اندر بدبو ہے تو پھر مسواک کرنا ضروری ہے۔ اگر منہ کے اندر بدبو نہیں ہے تو پھر مسواک کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور مسواک کی مقدار ایک بالشت لمبائی اور چھوٹی انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو، تاکہ مسواک کرتے وقت کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور مسواک کے جو ریشے ہیں وہ بہت زیادہ سخت نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے منہ زخمی ہو جائے۔ تو بہرحال مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو اس طرح پکڑنا چاہیے، یہ اس طرح پکڑ کر مسواک پہلے سیدھی سائڈ کے جو اوپر والے دانت ہیں اس سائڈ پہ کیا جائے، اور پھر دوسری سائڈ الٹی سائڈ پہ، اور پھر نیچے والی سائڈ پہ مسواک کرنی چاہیے، پھر الٹی سائڈ کی نیچے والی سائڈ جو ہے ادھر مسواک کرنا چاہیے۔ تو ہر بار مسواک کرنے کے بعد اس کو دھو لینا چاہیے۔ تو اس طرح تین بار مسواک کرنے سے سنت ادا ہو جائے گی، اور کلی اس طرح کرنی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی لے کر منہ میں ڈالنا ہے، اور منہ کے ہر پرزے تک پانی پہنچ جائے، اور 3 مرتبہ کلی کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو مسواک جو ہے یہ اس طرح نہیں پکڑنی، اور مسواک کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے پکڑنے کا اور مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرف اس سائڈ سے کی جائے اور اس طرح کی جائے، بلکہ سیدھی نہیں کرنے چاہیے۔ سیدھی کرنے سے یہ ہوگا کہ دانتوں کے جو مسوڑے ہیں یہ دور ہو جائیں گے، اور اس طرح منہ کی تکلیف جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے سائڈ سے کی جائے۔ تو اس کو اس طرح نہیں پکڑنا چاہیے، بلکہ یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہی پکڑنا چاہیے۔ اور اس کے بعد 3 بار کلی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے، اور الٹے سائڈ کی یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس سے ناک صاف کرنا ہے، اور 3 مرتبہ اس طرح کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے اس سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد چہرہ دھونا ہے 3 مرتبہ۔ جو فرائض بتائے گئے تھے، فرائض والی جو جگہ ہے یعنی پورا چہرہ جو ہے اس کو 3 بار دھونا سنت کہلاتا ہے۔ 3 مرتبہ دھوئیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد دونوں بازو جو ہے یہ کوہنیوں سمیت دھونے ہیں۔ تو یہ تو فرض تھا، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور 3 مرتبہ اس طرح نہیں دھونا کہ پہلے تھوڑا سا ہاتھ دھو لیا اور پھر تھوڑا سا اس سے آگے دوسری بار دھو لیا، تیسری بار یہ پورا دھو لیا، تو اس طرح سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ ایک بار پورا ہاتھ دھو لینا چاہیے جو بتایا گیا ہے، پھر دوسری بار بھی سارا ہی پورا مکمل ہاتھ بازو جو ہے یہ دھو لینا چاہیے، تیسری بار پھر اسی طرح۔
ہر بار دھونے سے کوئی نہ کوئی جگہ اگر خشک رہ گئی تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ پورے یہ جو دھونے کی جگہ ہے، جتنی بھی دھونے کی جگہ بتائی گئی ہیں، چہرہ دھونا ہے یا بازو دھونے ہیں یا پاؤں دھونے ہیں، یہ مکمل دھونے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ آدھا دھو لیا، پھر دوسرا حصہ، پھر اس طرح تیسرا حصہ اس طرح دھو لیا، اس طرح کرنے سے سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ ایک بار مکمل دھو لے، پھر دوسری مرتبہ مکمل دھونا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ بھی مکمل دھونا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ 3 چلو پانی ڈال لیے تو سنت ادا ہو گئی، نہیں، بلکہ مکمل بازو دھونا ہے، پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ دھونے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ تو پہلے سیدھا بازو سیدھا ہاتھ دھونا ہے، پھر الٹی سائڈ والا، اور اس کے بعد جو ہے مسح کرنا ہے۔ مسح اس طرح کرنا ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے یعنی مستعمل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہاتھ وغیرہ اس طرح بازو دھوئے ہیں تو پھر پانی نہیں لیا اور تری بھی نہیں ہے، پھر مطلب ہاتھ وغیرہ صاف کیے ہیں تو اس طرح نہیں، بلکہ نئے پانی سے ہاتھ تر کر لینے چاہیے۔ ہاتھ تر کرنے کے بعد اس طرح یہ 3 انگلیاں جو ہیں، 3 اس ہاتھ کی 3 اس ہاتھ کی، ان کو آپس میں اس طرح ملا لینا ہے، اور جہاں سے یہ بال اگنا شروع ہوتے ہیں ادھر سے لے کر اس طرح پیچھے گدی کی طرف آنا ہے، اور یہ جو انگلیاں ہیں صرف یہی لگانی ہے، ہتھیلی نہیں لگانی۔ اس کو اس طرح کر کے گدی تک، جہاں تک بال جو ہے ختم ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر پھر یہ ہتھیلیاں لگانی ہیں، تو اس طرح کر کے ادھر لے آئیں۔ اب یہ انگلی اور انگوٹھا بچے گا، تو انگلیاں جو ہیں یہ اس طرح کانوں میں داخل کرنی چاہیے، کانوں کا مسح کرنا چاہیے انگلیوں سے، پھر انگوٹھے بچ جائیں گے۔ یہ کانوں کی جو پچھلی سائڈ ہے تو ادھر اس سے مسح کرنا چاہیے۔ مسح کرنے کے بعد اب چنگلیاں جو ہیں، چھوٹی انگلی یہ کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنی چاہیے، اور پھر اس کی پشت بچ جائے گی۔ اس کی پشت جو ہے وہ گدی کا مسح ہاتھ کی پشت سے کرنا چاہیے، گردن کا مسح نہیں کرنا کہ یہ مکروہ ہے، اور جو ہے یہ گردن کا مسح ہاتھ کی پشت سے کرنا ہے، تو اس طرح سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ہے پاؤں دھونا، پہلے سیدھا اور پھر الٹا۔ تو اس کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا پاؤں جو ہے تو اس کی جو چنگلیاں ہیں، سب سے چھوٹی انگلی جو ہے ادھر سے شروع کرنا ہے، اور الٹے ہاتھ کی چنگلی سے اس طرح انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اس طرح، اور پھر سیدھا پاؤں جو ہے اس کا بھی اسی ہاتھ سے اس طرح خلال کرنا ہے چھوٹی انگلی سے۔ تو اگر خلال کیے بغیر پانی انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے ادھر نہیں پہنچتا تو پھر خلال کرنا فرض ہو جائے گا، پانی وہاں تک پہنچانا فرض ہو جائے گا۔ اگر ویسے ہی پہنچ جاتا ہے تو اب یہ خلال کرنا یہ سنت ہو جائے گا۔ تو 3 مرتبہ اسی طرح پاؤں دھونے چاہیے، پہلے سیدھا اور پھر الٹا پاؤں دھونا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ اب جو چہرہ دھونا ہے یا بازو دھونے ہیں یا پاؤں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ چہرہ دھو لیا، اب یہ چہرہ خشک ہو گیا، پھر بازو دھو لیے، یہ خشک ہو گئے، پھر پاؤں، اس طرح سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ ہر عضو ابھی گیلا ہو، تر ہو، خشک نہ ہوا ہو، دوسرے کو دھو لے، تو اس طرح سنت ادا ہوگی۔ چہرہ دھویا ہے، ابھی یہ خشک نہیں ہوا، مطلب اس کو دھویا ہے، اس کو دھونے کے فوراً بعد بازو دھو لیے ہیں، اس کو دھونے کے فوراً بعد مسح کر لیا ہے، اس کے بعد جناب فوراً پاؤں دھو لیے ہیں 3 مرتبہ، تو اس طرح جو ہے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز